میں ایک یتیم بچی تھی، چچا کے گھر میں پرورش پائی اور انہی کے بڑے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے پہلے تمام گھر کا کام اور ہر ایک کی خدمت کیا کرتی تھی، ویسے ہی شادی کے بعد بھی کرتی رہی۔ مجھے ان سب کی خدمت میں سکون ملتا کیونکہ یہ میرے اپنے ہی تو تھے۔ میرے شوہر کا نام ایوب تھا۔ وہ بہت سادہ دل تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے۔ ان دنوں وہ ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ ہم اپنے سسر صاحب کے دستے نگر تھے، اسی وجہ سے گھر میں میری اور میرے شوہر کی حیثیت ثانوی تھی۔ ہمیں چچا جان کا ہر حکم اور فیصلہ بلا تو تکرار کے ماننا پڑتا۔ میری عمر سے 12 برس سے جب میری شادی ہوئی، بس ایک دن سرخ جوڑا پہن کر میں پلنگ پر بیٹھی، اگلے روز چچی نے کہا کہ بیٹی یہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دو، قیمتی ہیں، خراب ہو جائیں گے، اور یہ سادہ جوڑا پہن لو۔ کچن کا کام تو تمہیں نے تو کرنا ہے، پلنگ پر بیٹھی رہو گی تو کام پڑا رہے گا ویسے کا ویسا، اسے کون نمٹائے گا؟ سمجھ گئی کہ میرے کیا فرائض ہیں، ان سے روگردانی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی میں کم سنی سے چچی کے دباؤ میں تھی، انہوں نے میرے ذہن کو یوں اپنے قابو میں کیا تھا کہ جیسے کوئی نازک سی پری کسی جن یا دیو کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت کام لیتی تھیں، لیکن اتنی بری عورت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے کھانے پینے میں تکلیف نہیں دی، بیمار ہو جاتی تو علاج معالجے میں کوئی کوتاہی نہ کرتی، لباس بھی اچھا پہناتی تھیں اور اکثر وہ بیشتر پیار سے بات کرتی۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ جب میرے میاں کمانے کے لائق ہو گئے تو میری بھی اس گھر میں حیثیت بن گئی۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اولاد کی کمی کے باوجود انہوں نے دوسری شادی کا نہیں سوچا۔ ہم نے اولاد کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے، کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں چھوڑا، منتیں مرادیں دربار درگاہیں غرض جہاں کوئی بتاتا ہم وہاں چلے جاتے۔ ہم نے ابھی تک امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ایک رات سونے سے قبل میں نے انہیں تکلیف سے کراہتے ہوئے دیکھا۔ بولے آج میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا کہ اچانک ایک گلی سے ایک لڑکا نکلا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا۔ اس کو بچاتے ہوئے میں خود زخمی ہو گیا۔ ایوب کی تکلیف پر دل کانپ گیا۔ میں رونے لگی تو کہنے لگے ابھی تو تم میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی، اگر میں مر گیا تو تب کیا کرتی؟ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، میں پہلے مروں گی۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کو کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ انہوں نے ایک نئی گاڑی خرید لی۔ ہم اس نئی گاڑی میں کسی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، بچے کے لیے دعا مانگی اور وہاں ایوب کے دوست کے ہاں ایک دن ٹھہر گئے۔ میرے شوہر کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ جہاں ہم جاتے ایوب نہ صرف بہت اصرار کرتے سب سے اچھا سوٹ پہننے کو، بلکہ کہتے کہ تمام زیور بھی مجھ کو پہنا دیے۔ اس دن بھی میں نے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور کافی زیور پہنا ہوا تھا۔ میری نند بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کولڈ ڈرنک پیا۔ ہنستے مسکراتے خوشی خوشی واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے آ گیا۔ مجھ کو بس ایک دھماکہ سنائی دیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کے زخمی ہو چکا تھا، انہیں رک رک کر سانس آ رہا تھا اور جسم سے خون ابل ابل کر گاڑی کو رنگین کر رہا تھا۔ مجھے بھی کافی چوٹیں آئی تھی، زخموں سے خون بہ رہا تھا، میری سانسیں بھی برائے نام چل رہی تھی۔ البتہ میری نند جو پچھلی نشست پر بیٹھی تھی اس کو بہت معمولی چوٹیں لگی تھی، وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثہ پر بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی، وہ ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور ہمیں کچھ لوگوں کی مدد سے نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے میں تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہم کو جلد از جلد اسپتال لے کر گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا اور تمام زیور اور گھٹری اتار کر پرس میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے کار میں ہمیں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر ہمیں ہسپتال لے آئے۔ یہاں میرے شوہر اور میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر لیا گئے، جبکہ نند کی مرہم پٹی کر کے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گھر والے ہاسپٹل آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار میں اٹکی ہوئی تھی، ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ اب ڈاکٹرز نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسنوں نے تمام زیور اور سامان میرے گھر والوں کے حوالے کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع تھے مگر میں انہیں پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے ہر ممکن کوشش کی کہ میری یادداشت لوٹ آئے۔ اگرچہ میٹرک پاس نہیں تھی لیکن میرا ذہن اس طرح کام کر رہا تھا جسے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ کا ذہن ہوتا ہے۔ اس تبدیلی پر سبھی حیران تھے۔ 1 ماہ تک میری یادداشت گم رہی۔
میں بے تحاشا زخمی تھی۔ بازوں کے ڈاکٹر نے 3 بار آپریشن کیا، رفتہ رفتہ زخم اچھے ہونے لگے۔ اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ ایوب فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والے مجھے بتاتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی میں سمجھ سکتی تھی۔ ڈاکٹرز نے میرے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجھے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو شاید میری یادداشت لوٹ آئے۔ میری نندیں ساتھ تھیں۔ کار میں جب ہم جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ کار کو ایک زوردار مورگا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں اچھی نیند سے جاگی۔ یکدم ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کار چل رہی تھی، میری نندیں میرے آس پاس بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا گاڑی تو ایوب چلا رہے تھے، وہ کہاں ہے؟ اچانک میری یادداشت لوٹ آئی، مجھے وہ خوفناک حادثہ یاد آ گیا۔ بہنوں سے پوچھا ہم کار میں کہاں جا رہے ہیں، میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے، ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دوران سفر مجھ کو ایسی اندھوناک حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ ایوب فوت ہو گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری یادداشت کھو گئی تھی اور وہ مجھے علاج کے فرض سے ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ میں 2 ماہ تک ہوش سے بیگانہ رہی ہوں تو بہت حیران ہوئی۔ میری یادوں کی زنجیر یادداشت گم ہونے سے لوٹ آنے تک محدود تھی۔ اب میں نارمل باتیں کر رہی تھی، سب کو پہچان رہی تھی، اسی لیے گھر والے ہاسپٹل لے جانے کے بجائے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کی موت کے صدمے سے بحالی میں 1 سال لگ گیا تھا۔ سال بھر تک میرے سسرال والوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا، منہ میں مجھے کانٹے چبھنے لگے، کیونکہ اب میں پہلے جیسا کام کاج کرنے سے بھی قاصر تھی۔ حادثے کی وجہ سے بازوں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ساس مجھ کو دیکھتی ٹھنڈی آہیں بھرنے آتی تھی کہ ان کو اپنا مرحوم بیٹا یاد آ جاتا، اور چچا کا خیال یہ تھا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ باقی ماندہ زندگی کا کوئی آسرا تو ہو۔ اب تمام گھر والے اس تلاش میں تھے کہ میرا کیا کریں۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے باقی زندگی کاٹ لیتی۔ نندوں کو مجھ سے تبھی دلچسپی ہوتی اگر میں ان کے کام دوڑ دوڑ کر کرنے کے قابل ہوتی۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں ملازمت ہی کر لیتی۔ بیکار آدمی کس کو بھاتا ہے، وہ تو ایک مستقل بوجھ ہوتا ہے۔ اب سوائے دیور کے کہ کسی کو میرا خیال نہیں تھا۔ حیران تھی، جس گھر کو پیدائش سے اب تک اپنا گھر سمجھتی آ رہی تھی اب وہی میرا نہیں رہا تھا، اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ مجھے اجنبیت سے دوچار کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جنہیں میں اپنا کہا کرتی تھی اور اپنا سمجھتی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی، دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اب تو ان کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ تھی۔ چچا بھی عجب گو کی کیفیت میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری جانب بھتیجی کی آئندہ زندگی کی نظر ابھی میری نندوں کی شادیاں بھی ہونی تھی۔ یہ لوگ میری دوبارہ شادی کے تذکرے کرنے لگے تھے۔ ایک تو شوہر کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ جانے میں زندہ کس طرح تھی، میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا، مجھے چپ سی لگ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے سسرال والے جانے کیوں اتنے پریشان تھے، انہیں دن رات ایک ہی بات سوجتی تھی، اب اس کا کیا بنے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گی۔ صرف ایک میرا دیور ایسا تھا کہ جو کہتا تھا کہ اس کے حال کو چھوڑ دو، وہ جو اس کا نصیب ہوگا وہ ہو جائے گا، آپ لوگ کیوں اس کو پریشان کرتے ہو۔ جب میں نے دیکھا اس گھر میں ایک دیور ایسا ہے جو میرے بارے میں ہمدردی سے سوچتا ہے تو اس کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ سوچتی تھی گھر میں بس ایک انسان ایسا ہے جس کو میرے دکھ کا احساس ہے، اور وہ میرا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی مجھ کو دربدر کر دے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ گھر زہرا کا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے، اگر کسی نے اس کی کفالت کو بوجھ سمجھا تو میں اس کی کفالت کروں گا۔ یعقوب کی بار بار حمایت سے گھر والوں کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ وہ سمجھنے لگ گئے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ خیال ان لوگوں کے ذہن میں آیا تو بات زبان پر بھی آ گئی۔ اس بات کا ملنا تھا کہ دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کہا اب یہ ظلم بھی مجھ پر ہونا تھا، میں تو دیور کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اور آپ لوگوں نے ایسا کہہ کر میرا کلیجہ ہی نکال لیا ہے۔ میرے رونے اور دکھ کرنے پر یعقوب نے تسلی دی کہ تم کچھ بھی مت سوچو، اور جو دوسرے سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو۔ ہر انسان کو اپنی سمجھ کے مطابق سوچنے اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پہلے تو میری ساس اس بات کا بے حد برا مناتی تھی کہ یعقوب کیوں میری حمایت کرتا ہے اور مجھ سے ہمدردی کرتا ہے۔ بعد میں جب چچا نے چچی کو کچھ سمجھایا تو وہ کسی اور ہی نہج پر سوچنے لگ گئی تھی۔ ایک دن جب میں بخار میں پڑی تڑپ رہی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی، ہمدردی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی میں کب چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر سے کہیں اور جاؤ، اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری شادی یعقوب سے کرنے کے لیے تیار ہیں،
کیونکہ رات تمہارا خاوند میرے خواب میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پھول تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماں یہ پھول یعقوب اور زہرا کو دے دو۔ اس خواب سے میں نے یہی مطلب کیا کہ تمہاری شادی یعقوب سے کر دوں تاکہ تم کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہ پڑے۔ ایک تو بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس نے ایسی بات کی کہ میں جہنم جیسی آگ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ مجھے چند دن کی مہلت دے دیجیے، ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ چچی میرا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں، کیا ان سے میرا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ اپنے کمرے میں منہ لپیٹے پڑی رہتی تھی اور گھر کے تمام افراد سر جوڑ کر میرے بارے میں مشورے اور منصوبہ بندیاں کر رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی، یہ گھر چھوڑنا پڑا تو چلی جاؤں گی۔ 6 ماہ تک اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی، کسی نے مجھ کو کچھ نہ کہا۔ ایک دن چچی اور چچا آئے اور کہنے لگے بیٹی ہم تیرے بزرگ ہیں، یہ تو تم مانتی ہو نا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر کی ہو جاؤ، پہلے تم ہماری بہو تھی اب بیٹی بھی ہو، تمہارے بارے میں سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے یعقوب کو سمجھا لیا ہے اور وہ مان گیا ہے، اب تم بھی مان جاؤ تاکہ 2 بول نکاح کے پڑھوا کر ہم ایک طرف ہو جائیں اور بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے۔ اس وقت میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، بس اتنا کہا آپ مجھے 2-4 دن سوچنے کی مہلت دیجیے۔ دل میں ٹھان لی کہ اب اس جھگڑے کو ختم کر دوں گی، کچھ کھا کر زندگی ختم کر لوں گی یا گھر سے نکل کر کسی دارالامان میں جا کر پناہ لے لوں گی۔ اس رات بہت رو رو کر دعائیں مانگ کر سوئی کہ اللہ تو ہی میری رہنمائی کر اور مجھے کوئی اچھا راستہ سمجھا دے۔ یعقوب سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے رات کو کون سے پہر نیند آ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایوب خواب میں آئے، ان کے ہاتھوں میں پھول ہیں، انہوں نے کچھ پھول میری جھولی میں ڈالے اور کچھ یعقوب کو دیے اور کہہ رہے ہیں کہ تم یعقوب سے سمجھوتا کر لو، میں اس میں خوش ہوں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کیسا عجیب خواب تھا، میں کام کر رہ گئی تھی، بستر پر پڑی لرز رہی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ خواب میری ساس نے دیکھا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جھوٹا خواب ہے، مجھے سنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں۔ او میرے خدا، تو کیا وہی خواب میرے لاشعور نے دہرا دیا تھا؟ واقعی خواب تھا، خواب میں ایوب آئے تھے۔ صبح تک میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ آذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ سوچ لیا کہ چچا اور چچی میرے بزرگ ہیں اور انہیں میرے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب چچی نے میرا فیصلہ پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ چچی جان جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ماں باپ بیٹیوں کے بارے میں برا نہیں سوچا کرتے۔ یوں میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ کئی دن بھوجی بھوجی سی رہی، دل اپنے شوہر کو بھلا نہیں پایا تھا اور دیور کو بطور شوہر زین قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وقت بڑا طاقتور منصف ہے، یہ ظالم و جابر حکمران ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رفتہ رفتہ ماضی کے گھاؤ مندمل ہونے لگے۔ ذہن نے یعقوب کو بطور شوہر قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یعقوب نے بھی میری مدد کی۔ وہ مجھے سمجھاتا زہرا ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں اور ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے بہرحال جو کٹھن وقت تھا گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں توانائی آنے لگی، زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن یعقوب نے بتایا کہ میں نے بھیا کو خواب میں دیکھا تھا، اپنے گلے سے پھولوں کا ہار اتار کر میرے گلے میں انہوں نے ڈالا تھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہم سب جو اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، اسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ایوب نے ہر ایک کے خواب میں آ کر ہماری مدد کی۔ ایک شخص کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن 3 کا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تبھی سے مجھے یقین ہو گیا کہ مرنے والوں کا اپنے پیاروں سے تعلق ضرور ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم انہیں دل سے یاد کریں۔ رشتے نے ایک بار پھر مجھے اس گھر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی زنجیر کو جوڑ کر جکڑ دیا تھا، اگرچہ وہ حادثہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا تھا بھولتا نہیں ہے۔ میرا ذہن اب بھی کبھی کبھی خلاؤں میں بھٹکتا ہے، اکثر میں چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے والے میرے محسن میرے چچا اور چچی ہیں، جن کو علم تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں یعقوب کے کئی بچوں کی ماں بنی، پھر بھی انہوں نے دوسری بار مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میری تمام بے رخی اور مخالفت کو سہ گئے، ورنہ جس یتیم بھتیجی کا شوہر وفات پا چکا ہو اس سے پیچھا چھڑوانا کون سا مشکل کام ہے۔